بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیو ٹریول میں آپ کو خوش آمدید۔ جب سکندر یونانی اور چنگیز خان ملک پر ملک فتح کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کو دنیا کا فاتح قرار دیا، لیکن دنیا کو یہ نہیں پتہ تھا کہ سمندر کے اس پار بھی ایک خطہ موجود ہے۔ جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس ہندوستان کی تلاش میں سمندری سفر پر روانہ ہوا تو وہ ایک جزیرے پر پہنچا۔ کرسٹوفر کولمبس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس نے جس خطے کو دریافت کیا ہے وہ آنے والے وقتوں میں پوری دنیا پر اثر انداز ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی، جسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ شمالی امریکہ کا دوسرا اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے۔ اس کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مشرق میں بحیرہ اوقیانوس اور مغرب میں بحر الکاہل واقع ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ ایک وفاقی آئینی ریاست ہے۔ اس کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے۔ 37 لاکھ مربع میل یعنی 96 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ملک دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے۔ اس میں کل 33 کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ دنیا میں امریکہ کا فوجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی اثر و رسوخ 19ویں اور 20ویں صدی میں پڑا، اور روس کے زوال کے بعد جب سرد جنگ ختم ہوئی تو امریکہ دنیا کی واحد عالمی طاقت کے طور پر ظاہر ہوا۔ امریکہ کے سیاسی نظام کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت 3 شاخوں سے مل کر بنتی ہے، جن کی تشکیل ایک دوسرے کے اختیارات پر چیک اینڈ بیلنس کی خاطر کی گئی ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس ہیں۔ ریاست متحدہ کا معاشی نظام مخلوط سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے، جس میں کارپوریشن، دیگر پرائیویٹ فرم اور افراد مل کر زیادہ تر مائکرو اکنامک فیصلے کرتے ہیں، اور حکومت اس سطح پر زیادہ مداخلت نہیں کرتی، تاہم بحیثیت مجموعی تمام سطحوں پر حکومت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ امریکہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اس کی GDP کی بات کی جائے تو وہ 26.855 ٹریلین ڈالر پر مبنی ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 2085.6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کی۔ امریکہ میں اوسط گھریلو آمدنی 46,326 ڈالر سالانہ ہے، اور 25 سے 64 سال تک کی عمر کے افراد کی اوسط سالانہ انفرادی آمدنی 32,611 ڈالر ہے۔ 5 صدیاں قبل تک ساری مشرقی دنیا یعنی براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا، مغربی نصف کرہ کے ممالک امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے وجود سے بالکل بے خبر تھی۔ 15ویں صدی کے اواخر میں یورپی مہم جوئی کا آغاز ہوا تو یکے بعد دیگر مختلف ممالک اور خطے دریافت ہوتے چلے گئے۔ 12 اکتوبر 1492 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب بہاماس پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر کسی یورپی کا یہ پہلا قدم تھا۔ پھر یکے بعد دیگر مختلف مقامات کی دریافت کا سلسلہ چل پڑا۔ 1607 میں کیپٹن جان اسمتھ 3 جہازوں میں 105 سپاہی لے کر ورجینیا کے ساحل پر اترا اور جیمز ٹاؤن کے نام سے پہلی برطانوی نوآبادی قائم کی۔ 1624 میں البانی اور نیو یارک کے علاقوں میں ولندیزی نوآبادیاں نیو نیدرلینڈز کے نام سے قائم ہوئیں۔ 1764 میں برطانوی حکومت نے شوگر ایکٹ نافذ کر کے نوآبادیات میں مختلف خوردنی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا۔ 1765 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اپنی فوج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسٹیمپ ایکٹ پاس کیا۔ اسی سال 7 اکتوبر کو نوآبادیوں نے نیو یارک میں ایک کانگریس بلا کر عوامی حقوق کا اعلامیہ جاری کیا۔ 1776 میں چائے اور دیگر کئی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ 16 دسمبر کو بوسٹن میں چائے کا اسٹاک جہازوں سے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ بوسٹن ٹی پارٹی کہلایا۔ عظیم انقلابیوں نے برطانوی سامراج کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے 4 جولائی 1776 کو ملک کے کونے کونے سے فلاڈلفیا کے مقام پر جمع ہو کر کانگریس کے آئینی کنونشن میں شامل ہو کر اعلان خود مختاری پر دستخط کیے۔ کانگریس کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا تاکہ برطانوی اقدام کی مخالفت کی جا سکے، لیکن اس کانگریس کو ٹیکسوں کے نفاذ کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ 1789 میں جارج واشنگٹن کو امریکہ کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ وہ 1797 تک اس عہدے پر براجمان رہے۔ اس کے بعد انہوں نے 8 سال تک صدر رہنے کے بعد اخلاقی طور پر اس عہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ ریاست متحدہ امریکہ 50 ریاستوں سے مل کر بنا ہے، لیکن ڈکلیریشن کی دستخط کے وقت صرف 13 ریاستیں ساتھ تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مزید ریاستیں اس اتحاد میں شامل ہوتی رہیں۔ امریکہ پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ غلامی کے حق میں اور دوسرا حصہ غلامی کے خلاف۔ اس وقت امریکی صدر ابراہم لنکن تھے۔ ابراہم لنکن جو کہ غلامی کے خلاف تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک جنگ لڑ کر پورے امریکہ کو ایک کیا۔ اسی پاداش میں انہیں ایک گوری چمڑی والے نے گولی مار کر جاں بحق کر دیا۔ یہی وہ صدی تھی جب امریکہ میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، فیکٹریاں لگیں اور امریکہ نے کسی سے بھیک مانگنے کے بجائے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔
1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر ریاست متحدہ غیر جانبدار رہی، تاہم 1917 میں ریاست متحدہ نے اتحادیوں کا ساتھ دیا اور ان کے مخالفین کی شکست کا باعث بنا۔ تاریخی اعتبار سے امریکہ برطانیہ اور فرانس کا ہمدرد رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ غیر جانبدار رہا، لیکن پرل ہاربر پر حملے کی وجہ سے امریکہ کو جنگ میں کودنا پڑا۔ امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے پہلی دفعہ ایٹمی حملے کیے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے جاپان کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ اس طرح 2 ستمبر 1945 کو جنگ عظیم دوئم اپنے اختتام کو پہنچی۔ جنگ عظیم دوئم کے اختتام کے بعد یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ امریکہ یونائٹڈ نیشن کے بانیوں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سیکورٹی کونسل کا بھی مستقل ممبر ہے۔ جنگ عظیم دوئم کے اختتام کے بعد ریاست متحدہ امریکہ اور سوویت یونین سپر پاور بن کر ابھرے۔ ان کے درمیان جاری کشمکش نے سرد جنگ کا روپ اختیار کر لیا۔ یہ جنگ زمین پر ہی نہیں بلکہ خلا میں بھی لڑی گئی۔ 1957 میں یوری گیگرین نامی روسی خلا باز نے پہلی دفعہ خلا کا سفر کیا اور خلا میں جانے والا پہلا انسان بن گیا۔ 1961 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اعلان کیا کہ وہ اس دہائی کے اختتام تک چاند پر قدم رکھ دیں گے۔ 1963 میں جان ایف کینیڈی پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جاں بحق ہو گئے، لیکن ان کی اس بات کو امریکیوں نے سچ ثابت کر دیا اور 1969 میں نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا انسان بنا جس نے اپولو 11 میں سفر کیا اور چاند پر قدم رکھنے والا پہلا انسان بن گیا۔ سینما کی ابتدا اور اس کی ترقی تقریباً ساری کی ساری امریکہ میں ہی ہوئی ہے۔ 1878 میں پہلی بار سلسلہ وار کیمرے کی مدد سے ایک برطانوی فوٹوگرافر نے ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے کی متحرک تصاویر بنائیں۔ اسی طرح کامک بک اور ڈزنی کی متحرک فلمیں آج بھی دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری امریکہ میں ہے، جسے ہالی ووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ اکیڈمی ایوارڈ، جس کو آسکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والا ہر انسان اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ کھیل ملک کی تفریح کا ذریعہ ہے اور ہائی اسکولوں کی سطح پر خصوصاً امریکی فٹ بال، بیس بال اور باسکٹ بال کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پروفیشنل اسپورٹس کو امریکہ میں ایک بہت بڑا کاروبار سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ معاوضہ بھی کھلاڑیوں کو یہیں ملتا ہے۔ 4 مشہور کھیلوں میں بیس بال، امریکی فٹ بال، آئس ہاکی اور باسکٹ بال ہیں۔ بیس بال کو قومی کھیل کا درجہ حاصل ہے، لیکن 1990 کی دہائی کے شروع سے امریکی فٹ بال کو زیادہ شہرت ملی۔ دیگر کھیلوں میں کار ریسنگ، سوکر، گولف اور ٹینس کے کھیلنے والے کافی ہیں۔ اب تک 8 اولمپک مقابلے امریکہ میں منعقد ہو چکے ہیں۔ امریکی آبادی کا 57.8% وائٹ، 18.7% لیٹن، 12.1% بلیک، 5.9% ایشین، 0.7% نیٹو امریکن، 0.2% پیسیفک آئی لینڈر، 4.1% ملٹی ریشل اور 0.5% دیگر ہیں۔ مذاہب کی بات کی جائے تو 63% کرسچن، جن میں 40% پروٹیسٹنٹ، 21% کیتھولک اور 2% دیگر مسیحی ہیں۔ 29% اپنے مذہب کا اظہار نہیں کرتے، 1% بدھسٹ، 1% ہندو، 1% مسلم، 1% یہودی اور 2% دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امریکیوں کی اگر عادت و اعتبار کی بات کی جائے تو انہیں پیشنٹ ڈیفیشنسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اپنے ایکسنٹ سے بہت محبت کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کے بہت شیدائی ہیں، جبکہ اپنے ملک سے شدید محبت کرتے ہیں۔ امریکہ میں بے شمار سیاحتی مقامات ہیں، جن میں گرینڈ کینین پارک، ٹائمز اسکوائر، نیاگرا فالز، گلیشیر نیشنل پارک، یلو اسٹون نیشنل پارک، والٹ ڈزنی ورلڈ، یونیورسل اسٹوڈیو ہالی ووڈ، اسٹیچو آف لبرٹی شامل ہیں۔ یہ تھی ریاست متحدہ امریکہ پر کچھ خصوصی معلومات۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔